کہیں سرسبز وادی میں ایک گاؤں آباد تھا۔ یہ گاؤں پہاڑوں اور کھیتوں کے درمیان واقع تھا، جہاں کے لوگ اپنی زندگی سادہ طریقے اور مطمئن اور خوشی سے گزار رہے تھے۔ ہر طرف نہریں بہتی تھیں، کھیتوں میں فصلیں لہرا رہی تھیں اور پرندوں کے چہچہاہٹ سے فضا گونج رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ محنتی تھے اور اپنی ضروریات کے لیے زیادہ تر کھیتی باڑی اور مویشیوں پر احسان کرتے تھے۔ اسی گاؤں میں دو دوست رہتے تھے، علی اور فیضان۔ علی اور فیضان بچپن کے دوست تھے اور ان کی دوستی پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ دونوں اکثر اکٹھے کھیتوں میں کام کرتے، درختوں کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھاتے اور باتیں کرتے۔ گاؤں کے مختلف کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے تھے، لیکن ان دونوں کے مزاج اور عادتوں میں بہت فرق تھا۔ علی کی شخصیت ایک سمجھدار، صادق اور نیک دل انسان تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ علی کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ وہ اپنے جانوروں کا خاص خیال رکھتا تھا۔ اس کا ایک گدھا تھا جو اس کے لیے نہایت اہم تھا۔ علی اس کو اپنا ساتھی سمجھتا تھا اور اس کا اتنا خیال رکھتا تھا جتنا اپنے خاندان کے افراد کا۔ گاؤں کے لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے اور اس کی باتیں غور سے سنتے تھے، چنانچہ وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر بات کرتا۔ علی کا مین تھا کہ جانور ہماری خدمت کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ فیضان کی شخصیت دوسری طرف، فیضان ایک زندہ دل اور نامور نوجوان تھا۔ وہ کام کو ہنسی مذاق میں ڈالتا اور اکثر جلد بازی کا مظاہرہ کرتا۔ فیضان کے نزدیک جانوروں کا کام صرف بوجھ اٹھانا تھا اور اس کا خیال رکھنا وقتی قاضی۔ وہ علی سے یہ کہتا، یار تم ہمیشہ گدھے کے پیچھے لگے رہتے ہو، یہ جانور ہے، انہیں بس کام کے لیے استعمال کرو، چھوڑ دو۔ علی مسکراتا اور جواب دیتا، فیضان، یہ جانور ہماری محنت کا ذریعہ ہیں اور ان کی خدمت ہمیں برکت دے گی۔ گاؤں کی مصروف زندگی گاؤں میں صبح سویرے لوگ اپنے کاموں میں لگ جاتے اور کھیتوں میں محنت کرتے اور دیکھنا اور مویشیوں کا خیال رکھتے، جبکہ بچے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود میں مصروف رہتے۔ علی اور فیضان کے گاؤں کی زندگی کا حصہ تھا۔ علی کھیتوں میں اپنی گدھے کی مدد سے فصلیں لادنے لے جانے میں مصروف رہتا، جبکہ فیضان اکثر اپنے کاموں کو ٹال کر دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا۔ علی کا گدھا محنتی اور فرمانبردار، علی کا گدھا پورے گاؤں میں مشہور تھا، وہ نہایت محنتی اور فرمانبردار۔ علی نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا اور اسے وقت پر کھانا اور پانی دیا۔ جب بھی علی اس کو آواز دیتا، وہ فوراً آ جاتا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے علی کے ساتھ کام میں لگ جاتا۔ گاؤں کے بچے اکثر کہتے ہیں وہ بہت سمجھدار ہے، یہ ان کی ہر بات مانتا ہے۔ علی مسکرا کر جواب دیتا، یہ سب محنت اور خیال رکھنے کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم جانوروں سے محبت کریں گے تو وہ ہماری بات ضرور مانیں گے۔ فیضان کا مزاج فیضان کو علی کا درجے کے ساتھ یہ رویہ عجب لگتا تھا۔ وہ اکثر علی کا مذاق بناتا اور کہتا، یہ گدھا جانور ہے، یہ کوئی تمہارا دوست نہیں ہے، اسے کام کے لیے رکھو، فضول جذبات مت دکھاؤ۔ علی صبر سے جواب دیتا، فیضان، تم ایک دن سمجھو گے کہ جانوروں کی خدمت اور ان کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ نیا سفر کا آغاز۔ ایک دن ناؤ کے گاؤں کے دوسرے طرف اعلان کیا کہ قریبی بازار میں نئی چیزیں آئی ہیں اور گاؤں والوں کو وہاں جا کر سامان خریدنا چاہیے۔ یہ بازار گاؤں سے کافی دور تھا اور وہاں پہنچنے کے لیے پہاڑی راستے سے گزرنا پڑتا تھا۔ علی اور فیضان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سفر پر ساتھ جائیں گے اور کام کے لیے ضرور سامان خریدیں گے۔ علی کی تیاری۔ علی نے اس سفر کے لیے نہایت حدت سے تیاری کی اور اس نے گدھے کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا، اس کی
پیٹھ پر ململ کا کپڑا رکھا تاکہ بوجھ آسانی سے اٹھایا جا سکے۔ خود بھی ضروری سامان تیار کیا۔ علی نے فیضان سے کہا، دوست یہ سفر لمبا اور مشکل ہوگا، ہمیں گدھوں کا خاص خیال رکھنا ہوگا، کیوں نہ کہ یہ ہمارا سامان لے جانے کا ذریعہ ہے۔ فیضان نے ہنستے ہوئے جواب دیا، علی تم ہمیشہ گدھے کی فکر کرتے رہتے ہو۔ علی نے مسکرا کر کہا، دوست یاد رکھو، اگر ہم گدھے کا خیال رکھیں گے تو یہ ہمارا کام آسان بنائے گا۔ سفر کا آغاز دونوں دوست اپنے قدموں کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے اور راستے میں نہایت خوبصورت اور مگر دشوار ایک طرف نہر بہہ رہی تھی اور دوسری طرف پھول وغیرہ جو ہے نا وہ کھل رہے تھے، جس کے پانی کی صاف آواز سفر کو خوشگوار بنا رہے تھے۔ راستے میں جگہ جگہ جنگلی درخت اور پھول کھلے تھے جو منظر کو مزید دلکش بناتے۔ تھوڑی دیر بعد گدھے کو پانی پلانے کے لیے رک گئے اور اس کی حالت جاتا اور اس کی حالت چیک کرتا، جبکہ فیضان جلد بازی میں کبھی چلانے پر مجبور کرتا رہا۔ پہلا چیلنج راستے میں ایک طرف پہاڑی راستہ گزرا تھا۔ علی نے محتاط ہو کر گدھے کو آرام سے چلایا اور فیضان جلد بازی میں گدھے پر زور ڈالتا چلتا جا رہا تھا۔ فیضان کا گدھا اثر کر نیچے کی طرف جانے لگا۔ فیضان گھبرا گیا اور علی کو مدد کے لیے بلایا۔ علی نے فوراً اپنے گدھے کو محفوظ جگہ پر کھڑا کیا اور فیضان کے گدھے کو قابو میں کیا۔ علی نے فیضان کو سمجھاتے ہوئے کہا، دوست گدھے پر زیادہ زور ڈالنے سے وہ زخمی ہو سکتا ہے، ہمیں صبر اور احتیاط سے اب کام لینا چاہیے۔ فیضان نے شرمندہ ہو کر کہا، علی تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے جلد بازی میں غلطی کی۔ پہلے دن مشکل راستہ علی اور فیضان راستے بھی اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے کہ پہاڑی راستے تنگ اور خطرناک تھے، لیکن علی اپنی عقل مندی اور صبر سے کام لے رہا تھا۔ وہ ہر چند گھنٹے بعد اپنے گدھے کو پانی پلاتا، اس کی حالت چیک کرتا اور اس کا وزن درست کرتا تھا، اس پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ دوسری طرف فیضان جلد بازی میں تھا اور گدھے کو مسلسل چلانے پر مجبور کر رہا تھا۔ فیضان کا گدھے سے کرفا رویہ۔ فیضان نے کہا، گلی ہم کیوں بار بار اٹھ رہے ہیں؟ بازار تک ہم نے جلدی پہنچنا چاہیے، یہ گدھے آرام کے بغیر نہیں چل سکتے۔ علی نے صبر سے جواب دیا، فیضان جانور بھی انسان کی طرح ہوتے ہیں، اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ زیادہ دیر کام نہیں کر سکیں گے۔ فیضان نے ہنس کر کہا، یہ صرف جانور ہیں، ان سے زیادہ توقع مت رکھو۔ رات کا وقت ہو گیا تیار، راستے میں رات ہو گئی اور دونوں نے ایک جگہ رک کر خیمہ لگایا۔ علی نے گدھے کو کھانے کے لیے چارہ دیا، پانی پلایا اور اس کے بوجھ کو اٹھا کر اسے آرام کرنے دیا، اور دوسری طرف فیضان نے جلد بازی میں گدھے کو باندھ دیا اور کہا، یہ تو کھڑا آرام کر سکتا ہے، اسے کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں۔ علی نے کہا، فیضان یہ وقت ہے، اگر تم گدھے کا خیال نہیں رکھو گے تو یہ کام نہیں کرے گا۔ فیضان یہ بات کو نظر انداز کیا اور سو گیا۔ علی نے گدھے کی نگرانی کی اور اس وقت یقین کیا کہ بولا، اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو اتنا صبر دیتا ہے اور ہمیں بھی ان جانوروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگلے دن بازار چلے گئے۔ اگلے دن دونوں دوست قریبی بازار پہنچ گئے۔ بازار نہایت مصروف اور خوبصورت تھا، لوگ مختلف چیزیں بیچ رہے تھے، جیسا کہ خشک میوہ جات، کپڑے، برتن، دیگر سامان۔ ہر طرف رنگ برنگے کپڑے، ہنرمندی اتاری گئی اور لوگوں کی ہلچل بازار کو مزید دلچسپ بنا رہی تھی۔ علی نے سمجھداری سے بازار سے کچھ سامان خریدا۔ نہایت عقل مندی سے سامان خریدا اور پیسے والوں سے اچھے تعلقات بنا دیے۔ سستا سامان خریدنے کی کوشش کرتا اور اس نے اپنے گدھے پر سامان استعمال کے وزن کے برابر ڈالا کہ گدھے کو تکلیف نہ ہو۔ فیضان
میں جلد بازی میں سامان خریدا اور بے دردی طریقے سے اپنے گدھے پر باندھ دیا۔ اس کا گدھا پہلے ہی تھکا ہوا تھا اور اضافی وزن اسے مزید پریشان کر دیا۔ بازار میں چلاک تاجر سے سامنا بازار میں فیضان کے ایک چلاک تاجر کے جھانسے میں آ گیا۔ اس تاجر نے اسے کم قیمت لگا استعمال چیزیں بیچ دی اور کہا یہ سامان بہترین ہے اور اس کی قیمت بہت مناسب ہے۔ فیضان میں ایک بغیر سوچے سمجھے سامان خرید لیا۔ علی نے اسے روکا اور اہم فیضان ہر کسی پر بھروسہ مت کرو، پہلے مال کی کوالٹی چیک کرو پھر فیصلہ کرو کہ لیکن فیضان علی کی بات کو نظر انداز کیا اور کہا تم ہمیشہ شک کرتے ہو۔ پہلا سبق گدھے کا احترام۔ علی نے فیضان کو سمجھاتے ہوئے کہا دوست دیکھو، اگر ہم اپنے جانوروں کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ ہماری مدد نہیں کر سکیں گے۔ جانور بھی ہمارے طرح انسان ہوتے ہیں۔ فیضان نے شرمندہ ہو کر جواب دیا میں نے لاپرواہی کی اور اب میرے گدھے کو نقصان ہو رہا ہے۔ راستے میں خراب موسم، اچانک راستے میں بارش آ گئی اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ علی نے فوراً اپنے گدھے پر سامان کو ڈھانپ دیا اور اسے محفوظ جگہ پر لے گیا۔ دوسری طرف فیضان نے ایسا کچھ نہ کیا جس کی وجہ سے اس کا سامان بھی گیلا ہو کے خراب ہو گیا۔ علی نے کہا اذان ہمیشہ حالات کو مد نظر رکھ کر تیاری کرو۔ دیکھو تمہارے سامان کو نقصان ہوا، کیوں نہ کہ تم نے احتیاط نہیں کی۔ فیضان کی شرمندگی۔ فیضان نے اپنے گدھے کو آرام دیتے ہوئے کہا علی تم ہمیشہ سمجھداری سے کام لیتے ہو اور میں ہمیشہ نافرمانی کرتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنے گدھے کا خیال رکھوں گا اور تمہاری باتوں پر عمل کروں گا۔ پہلا دن دشوار راستہ۔ بازار سے خریداری کے بعد علی اور فیضان نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ دونوں کے گدھے سامان سے لدے ہوئے تھے لیکن علی نے اپنے گدھے پر سامان نہایت احتیاط سے باندھ کر دوسری طرف فیضان کے گدھے پر سامان بے ترتیب طریقے سے لگا ہوا تھا جو پہلے ہی تھکا ہوا اور کمزور محسوس ہو رہا تھا۔ راستہ پہاڑی اور مشکل تھا، کبھی تنگ راستہ، کبھی چھوٹے کھنڈر اور کہیں تیز دھار۔ دھیرے چلنے کے بعد فیضان کا گدھا رک گیا اور آگے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ ٹکر والی سفر کو مزید دشوار بنا دیا تھا۔ فیضان کا گدھا کھل گیا ہے کچھ ہی دیر سے بے حال ہو کر زمین پر بیٹھ گیا۔ فیضان زور سے کبھی اسے جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے کہا یہ گدھا تو بہت ضدی ہے علی، یہ کیوں نہیں چل رہا؟ علی بھی صبر سے جواب دیا فیضان ضدی نہیں بلکہ تھک چکا ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اسے زور سے چلائیں گے تو یہ مزید کمزور ہو جائے گا۔ فیضان نے کہا میں نے تمہاری طرح اس کا خیال نہیں رکھا، اب یہ میرا سامان اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ علی نے فیضان کے گدھے کی مدد کی اور اس کے بوجھ کو ہلکا کیا، سامان کو دوبارہ ترتیب سے باندھا اور گدھے کو کچھ دیر کے لیے آرام کرنے دیا، پانی پلایا، پھر دوبارہ چلنا شروع کر دیا۔ علی نے فیضان سے کہا دوست یاد رکھو جانور بھی انسانوں کی طرح احساس ہوتے ہیں، اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ ہماری خدمت نہیں کریں گے۔ فیضان نے سر جھکا کر کہا ہاں یعنی تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے واقعی لاپرواہی کی اور راستے میں چوروں کا سامنا۔ رات کے وقت جب دونوں ہی جنگل کے قریب پہنچے تو انہیں چوروں کے ایک گروہ نے روک لیا۔ چوروں نے ان سے کہا اپنا سامان ہمیں دے دو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ علی نے فوری طور پر عقل مندی سے کام لیا اور اس نے چوروں سے کہا ہم مسافر ہیں، ہمارے پاس زیادہ سامان نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے لیکن تم کچھ دینے کے لیے تیار ہو؟ یہ سن کر سامان کی طرف دیکھا۔ علی نے انہیں کچھ پرانا سامان اور کھانے کی چیزیں دے دی جبکہ اصل قیمتی سامان اپنے گلے کے نیچے چھپا لیا۔ جوش ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ فیضان حیرانی سے کہا علی تم نے اپنی حکمت اور ہمیں بڑی مشکل سے بچا لیا ہے، اگر یہ اکیلا ہوتا تو شاید یہ چور سارا سامان لے جاتے۔ مزید مشکلات۔ چوروں سے بچنے کے بعد دونوں نے جنت میں علی نے اپنے لیے چارہ اور پانی کا بندوبست کیا اور فیضان نے اپنے گدھے کو بغیر چارہ دیے باندھ دیا کیوں نہ کہ وہ تھکن کے باعث
خود سو گیا تھا۔ صبح جب وہ دونوں جاگے علی کے گھر کا تصادم اور تیاری جبکہ فیضان کا کمزور مصیب تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ علی نے کہا دوست یہ سب تمہاری لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ ہمیں اپنے جانوروں کا خیال رکھنا سیکھنا چاہیے۔ اور اس طوفان بیمار ہو گیا۔ فیضان نے علی سے مدد مانگی۔ علی میری مدد کرو، میرا سامان خراب ہو گیا ہے اور گدھا بیمار ہو گیا ہے۔ میں نے تمہاری باتوں پر عمل نہیں کیا اور اب نقصان اٹھا رہا ہوں۔ علی کی مدد۔ علی نے فیضان کے گدھے کو آرام کرنے دیا اور اسے پانی پلایا اور اس نے کہا دوست زندگی میں صبر اور حکمت کے ساتھ کام کرنا، ہر چیز کی اہمیت کو سمجھو اور اس کا خیال رکھو۔ فیضان اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا۔ علی سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اپنے جانوروں کا خیال رکھے گا اور صبر سے کام لے گا۔ گاؤں کی جانب روانہ ہوئے۔ علی اور فیضان اپنی مشکلات اور اسباب کے ساتھ بالآخر گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر اب بھی مشکل تھا لیکن فیضان نے اپنی لاپرواہی سے سیکھتے ہوئے اپنے گدھے کا زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ فیضان نے علی سے کہا علی اب میں سمجھ گیا ہوں کہ جانوروں کا احترام اور خیال رکھنا صرف اخلاقی فرض ہے بلکہ ہماری اپنی بھلائی کے لیے بھی ضروری ہے۔ علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا دوست یہی بات ہوئی تم نے شروع سے ہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہماری محنت اور مہربانی سے جانور ہماری خدمت کے قابل ہوتے ہیں۔ گاؤں پہنچنے پر لوگوں کے گدھے اور سامان دیکھ کر گاؤں والوں نے ان سے سفر کے بارے میں پوچھا۔ علی کا سامان تنہا ہی سے سلامت ہے کیوں نہ اس نے شروع سے ہی حکمت اور احتیاط سے کام لیا۔ دوسری طرف فیضان کا سامان کافی حد تک خراب ہو چکا تھا اور اس کا درجہ یہ بھی تھا اس کا گدھا بھی کمزور دکھائی دے رہا ہے۔ گاؤں کے بزرگوں نے فیضان سے کہا بیٹا اگر تم نے اپنے گدھے کا پہلے دن سے خیال رکھا ہوتا تو آج یہ حالت نہ ہوتی۔ علی سے کچھ دیکھو احترام فیضان میں سب کے سامنے اپنی غلطیاں تسلیم کی اور کہا علی نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ صبر اور سمجھداری سے کام لینا ضروری ہے۔ میں نے لاپرواہی کی اور اپنے گدھے کو نظر انداز کیا جس کی وجہ سے مجھے نقصان اٹھانا پڑا لیکن اب میں نے سیکھ لی ہے کہ جانوروں کے ساتھ ہمدردی اور احترام سے پیش آنا چاہیے۔ علی نے فیضان کے گدھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا غلطی کرنا انسان کی فطرت ہے لیکن اپنی غلطی سے سیکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ گاؤں والوں کے لیے اسباب کے گاؤں بنی اور فیضان کی کہانی سن کر متاثر ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اپنے جانور زمین کی زیادہ عزت کریں گے اور اپنی زندگی میں صبر اور حکمت کو اپنائیں گے۔ فیضان نے اپنے سفر کی تمام مشکلات اور اسباب کو دل سے قبول کیا۔ اس نے علی کی باتوں پر عمل کرنا شروع کیا اور اپنے رویے کو بہتر بنایا۔ اب وہ اپنے گدھے کا کھانے پینے کا دھیان رکھنا شروع کیا اور جب بھی کام ہوتا اس کا بوجھ برابر کر کے رکھتا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس تبدیلی کو محسوس کیا اور حیران ہونے کے بعد فیضان جیسا لاپرواہ شخص اتنا ذمہ دار کیسے بن گیا۔ گاؤں کے نوجوانوں کے لیے سبق۔ علی اور فیضان نے گاؤں کے نوجوانوں کو اپنی کہانی سنائی اور بتایا کہ کس طرح جانوروں کے ساتھ ہمدردی رکھنی چاہیے اور کون سی زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ علی نے کہا ہم سب اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ دوسروں سے سیکھتے ہیں چاہے وہ انسان ہو یا جانور۔ اگر ہم ان کی قدر کریں گے تو ہماری زندگی میں سکون اور کامیابی ہوگی۔ نوجوانوں نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا اور اپنے جانوروں اور کھیتوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا مظاہرہ کرنے لگے۔ گاؤں کی طرف سے بھی علی اور فیضان مل کر گاؤں کے لیے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے گاؤں کے لوگوں کو سمجھایا کہ اگر اسباب میں وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کریں گے اور اپنے جانوروں کا خیال رکھیں گے تو گاؤں کی معیشت اور زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا مرکز بنایا جہاں گاؤں کے کسان اور تاجر اپنے جانوروں اور کھیتوں کی دیکھ بھال کے بارے میں سیکھ سکتے تھے۔ علی اس مرکز میں لوگوں کو اپنے تجربات سے آگاہ کرتا جبکہ فیضان کے ساتھ مل کر کام کرتا۔ علی اور فیضان کی دوسری مضبوط
دوستی مضبوط ہوئی۔ اس سفر نے علی اور فیضان کی دوستی کو اور بھی مضبوط بنا دیا۔ فیضان: علی، تم نے مجھے زندگی کا سب سے درست سبق سکھایا۔ علی نے جواب دیا، دوستی کا یقینی مطلب ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی صلاح کرنی چاہیے اور مل کر زندگی کو بہتر بنانا چاہیے۔ ایک نئے سفر کا منصوبہ۔ کچھ مہینوں بعد علی اور فیضان نے ایک اور تعمیری سفر کا منصوبہ بنایا، لیکن اس بار دونوں نے مل کر نہایت احتیاط سے تیاری کی۔ فیضان نے خود گدھوں کی دیکھ بھال کی اور سامان کو صحیح طریقے سے باندھا۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا، لگتا ہے اب تم واقعی ایک سمجھدار شخص بن گئے ہو۔ علی اور فیضان کی پہچان۔ سفر سے واپسی کے بعد علی اور فیضان کی کہانی گاؤں میں مشہور ہو گئی۔ گاؤں کے لوگ ان کی عزت کرنے لگے۔ علی، تم نے فیضان کو نہ صرف ایک اچھا انسان بنایا بلکہ گاؤں والوں کے لیے ایک مثال قائم کیا۔ فیضان، تم نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے سیکھا، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ اب وقت ہے کہ تم دونوں اپنی صلاحیتوں کو گاؤں کی ترقی کے لیے استعمال کرو۔ گاؤں کے مسائل اور علی کی کہانی۔ گاؤں میں کئی مسائل جنہیں حل کرنے کے لیے علی اور فیضان کے نام شروع کیا۔ ایک، جانوروں کی دیکھ بھال۔ مثلاً گاؤں کے کئی لوگ اپنے جانوروں کا صحیح طریقے سے خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے وہ بیمار اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ علی نے گاؤں کے لوگوں کو سکھایا کہ جانوروں کے لیے چارہ، پانی اور آرام کتنا ضروری ہے۔ دور دراز میں بہترین کے علی نے لوگوں کو سمجھایا کہ کھیتوں میں محنت اور جدید طریقوں کا استعمال کر کے پیداوار کو بڑھایا جا سکے۔ تجارتی اصول اور خزانے۔ گاؤں کے نوجوانوں کو بتایا کہ ایمانداری اور اس سے کاروبار کرنا بھی کامیابی ہوتی ہے۔ گاؤں کا پہلا تربیتی مرکز۔ علی اور فیضان نے گاؤں میں ایک تربیتی مرکز قائم کیا۔ لوگوں کو جانوروں کی دیکھ بھال اور تجارت کے جدید اصول سکھائے جاتے تھے۔ یہ مرکز گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک نعمت بن گیا اور لوگ مجھ سے یہ خواہ کر سیکھنے لگے۔ فیضان کی ذمہ داری۔ فیضان، جو پہلے لاپرواہ اور جلد باز تھا، علی کے نقش قدم پر چلنے لگا۔ اس نے گاؤں کے نوجوانوں کی رہنمائی کی ذمہ داری سنبھالی اور انہیں علی کی کہانی سناتے ہوئے سکھایا، ہماری غلطی سے سیکھنا ہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر ہم سب ایک مٹھ بن کے محنت کے ساتھ کام کریں گے تو کامیابی تمہارا مقصد ہوگی۔ علی کا گدھا گاؤں کی پہچان۔ علی کا دور دراز گاؤں کی پہچان بن چکا تھا۔ گاؤں کے بچے اسے دیکھ کر کہتے، یہ گدھا سب سے زیادہ سمجھدار ہے کیونکہ علی بھائی نے اس کا ہمیشہ خیال رکھا ہے۔ علی نے مسکراتے ہوئے بچوں سے کہا، یاد رکھو، یہ سب محنت اور خدمت کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم جانوروں سے محبت کریں گے تو وہ ہمارے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے۔ فیضان کا نیا سفر۔ ایک دن گاؤں کے مکھیا نے فیضان سے کہا، فیضان، تم نے اپنے رویے کو بدل کر سب کے لیے مسائل قائم کیے، اب وقت ہے کہ تم دوسرے گاؤں کے لوگوں کو بھی یہ سبق دو۔ فیضان نے علی سے مشورہ کیا اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دوسرے گاؤں جا کر وہاں کے لوگوں کو بھی اپنی کہانی سنائیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ مشترکہ کامیابی۔ علی فیضان کی دوستی، سمجھداری اور محنت میں نہ صرف گاؤں کو ترقی دی بلکہ دوسرے گاؤں کے لوگوں کو بھی اسے متاثر کیا۔ علی نے کہا، دوست، یہ سب کچھ تمہارے سیکھنے اور بہتر بننے کی خواہش کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم غلطیوں سے سیکھتے رہے تو دنیا میں ہمیں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اختتام کا پیغام۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک ذمہ داری قبول کرنا، اپنی غلطیوں سے سیکھنا، کوئی بھی مشکل ہمیں سب سے بڑی خوبی ہے۔ دونوں جانوروں اور انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت بھری زندگی کو آسان اور خوبصورت بناتی ہے۔ ایک دوستی، سمجھداری، محنت مل کر زندگی کی بڑی سے بڑی مشکلات کو آسان بنا سکتی ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔